خود احتسابی، اور اس کا مخاطب اور مخاطب دونوں بھی میں ہوں، اور کسی مخصوص افراد یا کسی مخصوص حلقے یا طبقے گروہ سے میری مخاطبت رہی ہیں. ایسے خیال ہے جو آپ حضرات کے جو ہے گزار کر رہا ہوں ملا حضرمائے. اس کا عنوان ہے خود احتسابی، کہ عرض کر رہا ہوں کہ خود احتسابی کا ذوق جنوں میرے اندر، خود احتسابی کا ذوق جنوں میرے اندر، مجھے خود اپنی عدالت میں لے کے آیا ہے، مجھے خود اپنی عدالت میں لے کے آیا ہے. ہزار عذر میں دنیا سے کرتا آیا ہوں، ہزار عذر میں دنیا سے کرتا آیا ہوں، مگر میں خود سے کوئی عذر کر نہیں پایا، مگر میں خود سے کوئی عذر کر نہیں پایا. نہ میں علی کی محبت کا لازمہ سمجھا، نہ میں علی کی محبت کا لازمہ سمجھا، نہ میں شہادت عظما کا راز ہی جانا. فقط میں بھیڑ میں بے سمتگاں کے ساتھ فراز، غم حسین و ولائے علی کے منظر میں خود اپنے آپ کو رکھا ہوں خود فریبی میں، خود اپنے آپ کو رکھا ہوں خود فریبی میں. یہ ایک مختصر نظم تھی، اور ایک بہت ہی مختصر نظم پیش کر رہا ہوں میں، بس ایک یا دو دقیقے، ایک دقیقہ بلکہ. اس کا عنوان ہے جائزہ کر کے، یہ بھی موضوع سے بہت قریب ہے. اس کا جائزہ مطالعہ کریں کہ افق پر محرم کی رویت تقاضائے احیاء نفس خودی ہے. افق پر محرم کی رویت تقاضائے نفس خودی ہے، تقاضائے احیاء نفس خودی ہے. گزشتہ سے پیوستہ اور عہد حاضر، گزشتہ سے پیوستہ اور عہد حاضر، نگاہ بصیرت سے تاریک شب میں بداوائے وابستگان صداقت. چلو بزم خلوت میں خود سے ملیں اور صداقت کے دعوے میں نفس خودی کو ذرا کربلا کے تناظر میں دیکھیں. صداقت کے دعوے میں نفس خودی کو ذرا کربلا کے تناظر میں دیکھیں کہ واہ ہم اہل کوفہ ہیں یا اہل ایمان، واہ. کہ ہم کوفہ ہیں یا اہل ایمان. شکریہ بہت بہت آپ کی سماعت اور فراز بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. بہت بہت شکریہ. صلوات بر محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، جد الحسن والحسین، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم المحمد. الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صلوات بر محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم، یہ بات آپ کے ذہن عالی میں ہے کہ اس سلسلے کی آج یہ 6ٹھی مجلس ہے، اور اس سلسلے کی 4 مجالس باقی ہیں. انگلش کیلنڈر کے حساب سے فرائیڈے 28 اگست will be the last مجلس. بانیانی مجلس نے اور کمیٹی کے اراکین نے مجھے بتایا ہے کہ پہلی محرم سے، بلکہ پہلی مجلس سے لے کر 5ویں مجلس تک جو مجلسیں ریکارڈ ہوئی ہیں وہ لنک یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں کو روانہ کی جا چکی ہے،
انہوں نے معذرت چاہی ہے کہ ٹیکنیکل ریزنز کی بنا پر مجلس کو یوٹیوب پر لائیو نہیں کیا جا سکا، لیکن مجلس کے ختم ہوتے ہی فوری بعد اس مجلس کو یوٹیوب پر لوڈ کیا جاتا ہے۔ 5 مجلسیں آلریڈی لوڈ ہو چکی ہیں، انشاءاللہ باقی 5 مجالس بھی جیسے ہی مجلس ختم ہو جائے گی وہ مجلس یوٹیوب پر لوڈ کر دی جائے گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہم نے مقصد عزاداری کے عنوان سے ایک موضوع چھیڑا تھا آپ کے درمیان، اور مسلسل اس بات پر ہم اصرار کرتے آ رہے ہیں کہ عزاداری سے بڑا سرمایہ اس وقت ہمارے پاس کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم عزاداری کو عبادت سمجھتے ہیں، اور بندہ جب بھی عبادت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ اور ایک لفظ جڑتا ہے، وہ ہے نیت۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں نیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے قریب ہو جائیں۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ تو منشا یہ معلوم ہوا کہ بندہ جب کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے قریب ہو جائے۔ میں مزاحاً اکثر سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے، نماز شروع کرنے سے پہلے طے کر لیجئے کہ آپ اپنے پروردگار سے کتنے فاصلے پر ہیں، تاکہ نماز پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلے کہ میں اپنے رب سے کتنا قریب ہوا۔ عزیزاً گرامی، یہ جو قربت کی شرط لگی ہے اس میں ڈسٹنس کلومیٹر یا مائلز میں کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس نیت کا پیرامیٹر ہے کہ اگر آپ واقعاً اللہ سے قریب ہونے کی نیت سے عبادتیں کر رہے ہیں تو اس کا پیرامیٹر یہ ہے کہ وہ صفتیں جو اللہ کی ہوتی ہیں ان صفتوں کا آپ سے اظہار ہونے لگتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اگر بندے خدا اللہ سے قریب ہوگا رحم کرنا اس کی صفت بن جائے گی۔ اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اپنے اللہ سے قریب ہو گئے تو بندے کے اندر معاف کرنے کی صفت پیدا ہوگی۔ اللہ رازق ہے، اللہ سے قریب ہو گئے تو لوگوں کے رزق کا انتظام کرنا تمہاری صفت بنے گی۔ اللہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ تم اگر اللہ سے قریب ہوں گے تو تمہارے اندر ہی صفت پیدا ہوگی کہ تم اپنے ساتھ والوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، اہل خاندان کی، ان کی برائیوں پر پردہ ڈالو گے۔ اسی بنیاد پر جب ہم عزاداری امام حسین کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہے گی کرتے رہیں گے، ہر سال جب محرم کا چاند نکل کر آتا ہے اور ہم مکمل جوش و خروش اور انہماک کے ساتھ اس عزاداری کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہی سوال ہمارے پاس باقی رہتا ہے۔ عزاداری پچھلے سال بھی میں نے کی تھی، سال بھر بھی کچھ کرتا رہا، اس سال پھر ایک نیا چاند میں نے دیکھا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو امام حسین سے کتنا قریب کیا ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو ان کی صفتوں سے، ان کے اخلاق سے، ان کی فکر سے، ان کے پورے کیریکٹر سے
اس کو ایڈاپٹ کیا ہے، اپنایا ہے، تو یقیناً کربلا میرے اندر جذب ہو رہی ہے، عزاداری میرے لیے عبادت ہے۔ ہم نے جملہ بار بار کہا ہے، کربلا منانے کے لیے نہیں ہے، کربلا اپنانے کے لیے ہے۔ اسی موضوع کو کل ہم نے آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کی تھی، بلکہ میں اپنے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کم از کم 10 روز عشرہ مکمل ہونے تک کیا میرے اندر یہ صلاحیت میں پیدا کر سکتا ہوں کہ امام حسین کے اقدار سے کوئی ایک صفت کو اڈاپٹ کروں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دشمنان امام حسین کی جو صفتیں ہم کو کربلا کے میدان میں نظر آئی تھی، ان صفتوں میں سے اگر میرے اندر کوئی صفت ہے تو میں اس کو نکالنے کی کوشش کروں؟ ایک صفت بھی میں ایڈ کرتا ہوں امام حسین سے، ایک صفت کو ڈیڈکٹ کرتا ہوں دشمنان امام حسین سے، یقینی طور پر میں اپنے آپ کو عزادار حسین، حسین والا، عبادت گزار، اللہ کا بندہ، امام کا ماننے والا کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ کل ہم نے کوشش کی تھی، آپ کے سامنے گفتگو نامکمل رہ گئی تھی، ہم نے بتایا کہ کربلا کے میدان میں 2 عظیم صفتوں کا امام حسین نے جو اظہار فرمایا ہے، لفظ جہاد اور لفظ صبر پر گفتگو ہم نے شروع کی تھی۔ دونوں صفتیں بڑی عظیم ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخل الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الصابرين، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ نہ تو تم نے جہاد کیا ہے، نہ جہاد کے بعد آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی سے ہمیں سبق ملا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے انسان یا تو جہاد کے دروازے سے داخل ہو سکتا ہے یا صبر کے دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے ہم اقسام کے جہاد کے دروازے کھولے، اور سارے دروازے کھولنے کے بعد پھر اعلان فرمایا کہ جتنے جہاد ہے، چاہے تم میدان میں جا کر لڑو، چاہے تم زخمی ہو جاؤ، خون بہاؤ، تمہاری ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، تمہاری شہادت واقع ہو سکتی ہے، لیکن ساری مصیبتیں چھوٹا جہاد ہے۔ اس سے بڑا جہاد کیا ہے کہ تم جو اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہو، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور یہ جہاد، اس کے لیے صلاحیت بازو میں طاقت کا ہونا، مال کا ہونا، قلم کی طاقت، زبان کی طاقت نہیں، اس کے لیے شرط کوئی نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ پوری زندگی، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، مریض ہو، صحت مند ہو، ہر بندہ کرتا ہے، کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت تک کرنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ دنیا میں باقی ہے۔ اس جہاد کا نام پیغمبر اسلام نے رکھا تھا جہاد اکبر۔ نفس ہمارا مسلسل کوشش کرتا ہے۔ ہم نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اس بیماری سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن نے آواز دی تھی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم 2 چیزوں سے سہارا لو، ایک صبر اور ایک صلاۃ۔ صلاۃ پر گفتگو کروں گا تو پھر بات بہت آگے نکل جائے گی، میرے موضوع سے تھوڑا سا ڈیویشن ہو جائے گا، لیکن پیغمبر نے بتایا ہے کہ 2 چیزوں سے سہارا لو، ایک صبر ہے، ایک صلاۃ ہے۔ میں کسی موقع پر یا شاید کسی مجلس میں آیت پڑھ کر گفتگو کرتے کرتے تھوڑی دور نکل گیا تھا صلاۃ کے عنوان پر، اور جب گھر پہنچا تو ایک محترم دوست کا ٹیلی فون آیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب بھی موقع ملتا ہے نماز پر تقریر کرتے جا رہے ہیں، کیا آپ ہم کو بے نمازی سمجھتے ہیں جو مسلسل ہمارے سامنے نماز کے عنوان پر تقریر کرتے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے سامنے جس طریقے سے فضائل مولا کائنات بیان کرتے ہیں تو یہ سوچ کر بیان نہیں کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ دشمن مولا ہے اور آپ کو قائل کرنے کے لیے ہم فضائل پڑھ رہے ہیں۔ ہم فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ اس ذکر کو سن کر
آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہم اگر نماز کے فضائل پڑھتے ہیں، واللہ یہ ہماری کوشش نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ ہمارے ذہن میں خیال نہیں ہے کہ آپ منکر نماز ہے یا دشمن نماز. نہیں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی فضیلتوں کو سن کر آپ یقیناً خوش ہوتے ہوں گے، لہٰذا ہم یہ بات آپ کو سناتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی خدا نخواستہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ اس کو نماز کی افادیت نہیں معلوم، اس کو نہیں معلوم، اور ہو سکتا ہے شاید بہت سے پڑھنے والوں کو بھی نہیں معلوم ہو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک چاہنے والا، اللہم صلی علی محمد، ان کا ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں حاضر ہوا. کہ مولا مجھے استخارہ دیکھنا ہے. امام نے استخارہ دیکھا. طریقہ یہی نا کہ بندہ نیت کر لیتا ہے. امام نے استخارہ دیکھا، اس نے پوچھا اچھا ہے خراب ہے، نیک ہے بد ہے؟ امام نے جواب دیا کہ منع آیا ہے، یعنی اگر تو نے کسی کام کے کرنے کے لیے مجھ سے استخارہ دکھوایا ہے تو اس میں رائے یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے تجھے منع کیا گیا. بندے نے جواب سن لیا، چلا گیا. کچھ دن گزرے، مہینہ 2 مہینے، پھر اتفاق سے امام سے ملاقات ہوئی. بندے خدا نے کہا کہ مولا آپ کو یاد ہے میں نے فلاں دن آپ سے ایک استخارہ دکھوایا تھا؟ امام نے کہا کہ ہاں، میں نے تجھ سے کہا بھی تھا کہ یہ تیرے لیے منع آیا ہے، تیرے حق میں بہتر نہیں جو کام کرنے کا تو نے ارادہ کیا ہے. بندے خدا نے جواب دیا کہ مولا دراصل مجھے اپنے بزنس کے لیے سفر پر جانا تھا، میں نے استخارہ دکھوایا، آپ نے کہا کہ منع آیا ہے، مگر میں پھر بھی گیا اور جو ڈیل میں نے سینکشن لی ہے، اس بزنس ڈیل کو میں نے جو کیا ہے اس سے مجھے بے انتہا فائدہ بھی ہوا. امام نے سوال کیا کہ دوران سفر میں نماز ظہر اور عصر کا وقت گزرا ہے؟ اس نے کہا مولا ہاں، نماز ظہر نماز عصر کا وقت گزرا ہے، لیکن میں پڑھ نہیں سکا، مگر جیسے ہی اپنی منزل پر پہنچ گیا میں نے قضا کی نیت سے نماز ظہر اور عصر ادا کر دی. تب امام نے جواب دیا اے بندے خدا، اس وقت اگر تجھے پوری کائنات کی دولت مل جائے اور تو نیت کر لے کہ یہ پوری دولت راہ خدا میں تو بہا دے، قربان کر دے، خرچ کر دے، تب بھی تو نے جو 2 نمازوں کو وقت پر پڑھنے کے لیے ترک کیا ہے، اس کے مقابل میں یہ دولت خرچ کرنے کے بعد بھی تجھے اتنا ثواب نہیں مل سکتا. میں نے کہا ایک ٹینجنٹ ہو جائے گا، میں ڈیویٹ کر پاؤں گا اگر نماز کو میں عنوان بنا لوں. مجھے پلٹ کر واپس آنا ہے امام حسین علیہ السلام کی جو دوسری کوالٹی ہم نے ذکر کی ہے، جس کا نام صبر رکھا ہے، جہاں سے ہم نے آیت سے سہارا لیا تھا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کے اندر ایک روح پیدا کی ہے. صبر ایک ایسی صفت تھی کہ جسے لوگوں نے کچل دیا تھا، معنی بدل گئے، اب بھی بدلے ہوئے معنی صبر کے. کل کی مجلس میں میں نے مختصر ذکر کیا تھا. اب بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں صبر کے معنی کیا ہے تو وہ یہی کہے گا ہوتا یہی ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا، باپ کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا صبر کرو. مطلب کرنا کیا ہے؟ مطلب ہے کہ خاموش بیٹھنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. مصیبت آ گئی، اس کا کچھ راستہ تو ہے نہیں، موت آنی تھی آ گئی، لہٰذا آپ کو برداشت کرنی ہے. کسی شخص نے ہم پر ظلم کر دیا، بیجا ظلم کر دیا، ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کا جواب دے سکے. لوگوں نے کہا کہ جانے دیجئے، صبر کر لیجئے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، کیوں اس کے منہ لگتے ہو، خاموش ہو جائیے. کسی نے ہمارے مکان پر زبردستی قبضہ کر لیا، مال چوری ہو گیا، نقصان ہو گیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟
جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا کرو گے آپ؟ صبر کیجئے۔ مطلب زبان سے لفظ ادا کیا جا رہا ہے کریے، حقیقت میں معنی یہ لیے جا رہے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ مطلب نہیں معلوم، جو شخص زبان سے کچھ کہتا ہے اور نیت اس کی کچھ اور ہوتی ہے، ہم تو ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ نہیں معلوم بندہ جانے انجانے میں کتنا نفاق کر رہا ہے، مسلسل زبان سے کہہ رہا ہے صبر کرو، لیکن اس کی نیت ہوتی ہے جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس مثال کو، اس مفہوم کو کربلا میں ابھارنا تھا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن، جبکہ زبردست طریقے سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، خون بہا جا رہا ہے، لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، امام نے اصحاب کو جمع کر کے کیا کہا؟ اے بنی کرام، اے کرامت والے بندو، اٹھاؤ شمشیر، اٹھاؤ نیزہ، میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے صبر ہے۔ مفہوم بتایا امام نے، یہ نہیں کہا کہ بھوک بہت لگی ہوگی، پیاس شدت کی ہے، دھوپ بھی بڑی زیادہ ہے، کیا کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پانی پر تو دشمن کا قبضہ ہے، چلو جانے دو، خیمے میں تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ کہا نہیں، مدینے میں بیٹھنے کا نام صبر نہیں ہے، کربلا کے میدان میں چلے آنے کا نام صبر ہے، خیمے کے اندر بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں ہے ایک مجاہد کے لیے۔ میدان میں آ کر شمشیر بکف ہو کر تیر اور نیزوں کے زخموں کو برداشت کرنے کا نام ہے صبر۔ قرآن مجید نے جو تعریف کی ہے صبر کرنے والوں کی، اللہ اکبر، فرماتا بشر الصابرین الذین، ان صبر کرنے والے لوگوں کو بشارت دے دیجئے، پیغمبر کے لیے حکم نازل ہو رہا ہے، وبشر الصابرین الذین، کس کو؟ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک صلوات من ربہم ورحمہ، پروردگار کی طرف سے ان لوگوں پر کیا ہے؟ درود ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں بہت عظیم عبادت سمجھ کر پیغمبر اسلام پر، ان کی اہل بیت پر، اللہ درود بھیج رہا، اللہ درود بھیج رہا ہے ان لوگوں پر جو صبر کرتے ہیں۔ جنت میں جب ان صبر کرنے والوں کا داخلہ ہوگا تو فرشتے اشتیاق میں کھڑے ہوں گے، قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا تھا۔ اور جب ان کے مراتب کو دوسرے اہل جنت دیکھیں گے تو ان کو افسوس ہوگا، کاش ہم بھی ایسا صبر کر لیے ہوتے، ہم کو بھی یہ مقام ملتا آج ان لوگوں کو جو مقام مل رہا ہے۔ یہ ہے صبر، جس کے امام حسین نے کربلا کے میدان میں نئی روح، نیا مفہوم، نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ مولا سے پوچھا مولا صبر کیا ہے؟ مولا نے جواب دیا الصبر ثلاثہ، صبر کے 3 اقسام ہیں، الصبر علی المصیبہ، والصبر علی الطاعہ، والصبر علی المحاسبہ۔ ایک صبر ہوتا ہے مصیبت پر، مال چوری ہو گیا، عزیز ترین لوگوں کا انتقال ہو گیا، تکلیف ہوئی ہے، بیماری لاحق ہو گئی، پیسے کی ضرورت ہے مگر بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے، مشکلوں میں گھرا ہے انسان۔ امام فرماتے ہیں صبر کی قسم ہے۔ صبر کی دوسری قسم ہے صبر الطاعہ، صبر اطاعت پر ہوتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ اطاعت کرے، اٹھنا ہے صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے، صبر کرنا ہے مگر اٹھنا ہے، اٹھ گیا مگر پانی بہت ٹھنڈا ہے، وضو کرنے میں دقت ہو رہی ہے، صبر کرنا ہے، گرمی کے روزے رکھ لیا مگر برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، اطاعت الہی میں وہ صبر کر رہا ہے۔
حج کا سفر مشکل دہ ہو گیا، مگر چاہتا ہے کہ کر لوں، جانتا ہے کہ مشکل درپیش ہوگی، مگر چونکہ حج واجب ہو چکا ہے لہذا چاہتا ہے کہ میں سفر کر لوں اس صبر کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہے والصبر علی الطاعہ۔ اور تیسری ہے والصبر علی المعصیہ، کہ انسان کے گناہوں کے آنے پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ کل ہم نے کہا تھا کہ نفس امارہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ گناہ کو سجا کر پیش کرے تاکہ بندہ اٹریکٹ ہو اس گناہ کے کرنے کے لیے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ ایک صبر ہے، بہت اٹریکٹیو چیز نظر آ رہی ہے، دلچسپ چیز ہے، میز کے نیچے سے رشوت مل رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ لے لیں اس لیے کہ ہم کو مال کی ضرورت بھی ہے، مگر فقط اس وجہ سے نہیں لے رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ رشوت کا لینا گناہ ہے، وہ صبر کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صبر اطاعت پر بھی ہے، صبر مصیبت پر بھی ہے، صبر گناہ پر بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں صبر کی 4 شاخیں ہیں، اشتیاق، خوف، دنیا سے بے انتظاری اور انتظار۔ کس چیز کا اشتیاق؟ فرمایا جنت کا جب اشتیاق ہوتا ہے انسان بڑے سے بڑا صبر کر لیتا ہے۔ خوف کا، جہنم کا جب خوف لاحق ہوتا ہے انسان ہر بڑی سے بڑی مصیبت پر، ہر بڑی سے بڑی معصیت پر صبر کر لیتا ہے۔ دنیا کی خواہشیں، کہتے ہیں کہ جب اس کو جنت کی لذتوں سے واقفیت ہو جاتی ہے وہ دنیا کی ہر قسم کی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ انتظار، جب وہ تیار ہو جاتا ہے کہ میں اب انتقال کروں گا، جنت میں جانے والا ہوں، تو اس کو موت کا ڈر نہیں رہتا بلکہ وہ موت کا انتظار کرتا ہے کہ کس وقت موت آئے، یہ دنیا کا سلسلہ ہمارا منقطع ہو اور ہم سیدھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ عزیزان اکرامی، یہ صبر ہے۔ بہترین صفتوں میں سے صفت گنی گئی انسان کی، چاہے حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، ہر نبی کے ساتھ اس صفت کا ذکر کیا گیا۔ اتنی اہم بات ہے صبر کی۔ اور ایک نبی کے ساتھ تو صبر ایسے منسلک ہو گیا، کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر صبر سمجھانا ہو، صبر ایوبی کہہ دیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جسے میں نے کہا نا صبر تو ہر نبی نے کیا ہے، مگر حضرت ایوب کا صبر کچھ اس طریقے سے رہا کہ صبر ایوبی ایک اصطلاح بن گئی۔ کیا صبر کیا تھا حضرت ایوب نے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی حضرت ایوب کو کہ جہاں تک نظر جاتی ہے زمین ہے، زراعت چل رہی ہے، 40,000 بھیڑ اور بکریاں تھیں، اس کے علاوہ گن نہیں سکتے تھے اتنے اونٹ اور گھوڑے تھے، محل ہے رہنے کے لیے، 5 بیویاں ہیں، 12 بچے ہیں، اور بتائیے کیا چیز چاہیے تھی؟ اور پورا وقت حضرت ایوب عبادت الہی میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ کو حضرت ایوب کی عبادت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ملائکہ کے درمیان حضرت ایوب کی عبادتوں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، کیسی عبادت کرتا ہے۔ شیطان نے کہا پالنے والے، جس کے پاس زمین بھی ہے، جانور بھی ہے، کھانے کو کھانا بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، محل بھی ہے، صحت بھی ہے، اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اس میں کمال کیا ہے؟ سب کچھ تو ہے اس کے پاس۔ پروردگار نے اعلان کیا کہ ایوب میرے اس بندے کا نام ہے جس سے اگر ساری نعمتیں واپس بھی لے لی جائیں پھر بھی اس کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بیٹھے تھے حضرت ایوب، غلام دوڑتا ہوا آیا، کہا اللہ کے نبی ایک ہوا چلی اور ساری زراعت آپ کی جل کر خاکستر ہو گئی۔
حضرت ایوب نے جواب دیا الحمدللہ، جس کا مال تھا اس نے لے لیا. ابھی ایک ہم نے بھی پڑھی نا آیت انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر نہیں آتا مگر کہتے ضرور ہے زبان سے. ابھی یہ غلام کھڑا ہی تھا، دوسرا غلام آ گیا کہ اللہ کے نبی ایک ہوائی ایک ہی وقت میں سارے جانور مر گئے آپ کے. میں نے کہا 40,000 تو بھیڑ اور بکریوں کا ذکر ہے تاریخ میں، اس کے علاوہ اونٹ اور گھوڑے ہیں جسے گن نہیں سکتے تھے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہوا کی زد میں سارے جانور مر گئے. نبی نے کہا الحمدللہ، اس کا مال تھا اس نے لے لیا. دوسرا غلام ابھی کھڑا ہوا تھا، تیسرے نے آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی آپ کے بچے کھانا کھا رہے تھے، یکایک ایک وقت میں مکان کی چھت گری، 12 کے 12 بچے مر گئے، ختم ہو گئے، انتقال ہو گیا. حضرت ایوب نے کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر وقت ہر عالم میں تعریف اسی خدا کی ہے، وہ جس حال میں مجھے رکھنا چاہے میں اس کی تعریف کروں گا. پروردگار نے کہا دیکھ لیا میرے بندے کو کیسی عبادت کرتا ہے. بچے مر گئے، مکان گر گیا، جانور فنا ہو گئے، زراعت مکمل طور پر جل گئی، عبادتوں میں کوئی فرق نہیں آیا. شیطان نے کہا پالنے والے، زراعت جلی، مرا تو بیٹا، فنا ہوئے جانور، تیرے اس بندے خدا کو جسمانی طور پر کیا تکلیف ملی؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر میں اس بندے خدا کو جسمانی طور پر بھی مشکل میں ڈالوں تب بھی اس کی عبادتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. حضرت ایوب بیمار ہوئے، نتیجتاً شیطان نے ان کی بیویوں کو اس طریقے سے بھڑکایا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کی زراعت ختم ہو گئی، جانور ختم ہو گئے، مکان گر گیا، اولاد ختم ہو گئی. ایک کے بعد ایک بیوی نے ان سے طلاق لے لیا. 5 میں سے 4 بیویوں نے طلاق لے لیا. حضرت رحمہ حضرت یوسف کی پوتی جناب ایوب کے ساتھ ہے. روزانہ باہر نکلتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ غذا دوا کا بندوبست کرتی ہیں، زندگی گزر رہی تھی. ایک دن گاؤں والوں نے طے کیا کہ ہم کو حضرت ایوب کو کوئی کام نہیں دینے کا، یہ نعوذ باللہ ان پر عذاب ہے، اگر ہم ان کی مدد کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے. لہذا ان کو اٹھا کر شہر کے باہر، گاؤں کے باہر لے جا کر ڈال دیا جائے، جنگل میں لے جا کر حضرت ایوب کو ڈال دیا گیا. عالم یہ ہے کہ سخت بیمار، جسم مکمل طور پر لاغر ہو چکا ہے، اٹھنے کی صلاحیت نہیں رہی. آپ کی بیوی کبھی اس جگہ جاتی ہے، کبھی اس جگہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آتی ہے. ایک دن ایسے آیا کہ لوٹ کر واپس آئی، کہا کہ گاؤں والوں نے طے کر لیا کہ ہمیں کوئی کام نہیں دیں گے. حضرت ایوب نے کہا پالنے والے تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو جو لیتا لے لے، بس ایک ہی دعا ہے کہ میری زبان میں اتنی طاقت باقی رکھ کے تیری حمد کر سکوں. ایک دن شوہر اور بیوی بغیر کھانا کھائے کے سو گئے. دوسرا دن آیا، جناب رحمہ نے پوچھا کہ آج کیا کیا جائے. حضرت ایوب نے کہا کہ اگر اس طرف کے گاؤں والوں نے تمہیں کام دینے سے منع کیا ہے تو آج دوسری طرف چلے جاؤ. دوسری طرف گئی، ادھر کے لوگوں نے بھی کام دینے سے منع کر دیا. لوٹ کر واپس آئی، دوسرا دن گزر گیا، اللہ کے نبی کی زوجہ بغیر کھانا کھائے سو گئے. تیسرا دن آیا،
جناب رحمہ نے پوچھا کہ آج کیا کیا جائے. سرراہ سڑک پر جا کر کھڑی ہو گئی اس انتظار میں کہ گاؤں والوں نے تو منع کر دیا ہے، شاید اگر کوئی قافلہ گزرے تو کوئی قافلے والے کو رحم آ جائے اور وہ ہماری مدد کرے. قافلہ گزرا، جناب رحمہ نے قافلے کو روکا، کہا قافلے والوں، میں حضرت ایوب کی بیوی، تمہارا وقت کا نبی، حضرت یوسف کی پوتی، حضرت ابراہیم کی بیٹی، آج وقت کا نبی 3 دن سے بھوکا ہے. ہم تم سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دے دو تاکہ تمہارے نبی کی جان بچائی جا سکے. قافلے والوں نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا ہو کہ تم حضرت یوسف کی پوتی ہو؟ جناب رحمہ نے کہا کہ تم کیسے جاننا چاہتے ہو؟ تو ایک بزرگ شخص قافلے سے سامنے نکل کر آیا، اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت یوسف کے بال سنہری تھے اور یہ وہ چیزیں جو نسل میں چلتی ہے، اگر تمہارے بال دکھا دو یا کچھ بال کاٹ کر ہمیں دے دو تو پھر ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں. جواب کو سنا تو جناب رحمہ کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی کہ افسوس کہ تم نبی کی ناموس کے بالوں پر نظر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہو، کہ ہم کو تمہاری مدد نہیں چاہیے. گھر لوٹ کر خالی ہاتھ واپس آ گئی، شوہر کو واقعہ سنایا. یہ ہے میری مجلس کا پیک پوائنٹ عزیزان گرامی، وہ صبر جو حضرت ایوب کے نام سے ایسے جڑ گیا کہ اصطلاح بن گئی کہ صبر ایوبی کہنا. وہ ایوب جس نے جانوروں کے مرنے پر صبر کیا، زراعت کے جل جانے پر صبر کیا، 18 برس حضرت ایوب بیماری میں گزارے، صبر کیا، بیٹوں کے مرنے پر صبر کیا، 4 بیویوں نے طلاق لیا، صبر کیا، ہر چیز دنیا سے رخصت ہو گئی، صبر کیا. مگر جب فقط اتنا سنا کہ لوگوں نے حضرت رحمہ سے بال دیکھنے کی فقط گزارش کی، کہا پروردگار یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کے مقابلے پر جب ہم فلسفہ صبر جو حسین اور اہل حرم نے پیش کیا اس پر نظر کیجئے، اندازہ ہوگا کہ کربلا والوں نے صبر کو کس معیار تک پہنچایا. عزیزان گرامی، جناب زینب کو امام حسین کے قافلے کی عورتوں اور بیویوں کو جب دربار ابن زیاد میں اسیر کر کے کھڑایا گیا تھا، اس وقت ابن زیاد کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ جملے پر غور فرمائیے، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ جملہ غلط نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے ابن زیاد کو دیکھیں. وہ ابن زیاد جو اس وقت کوفے کا گورنر بن کر مسند پر بیٹھا ہوا ہے، قبضے میں دولت ہے، مال ہے، فوج ہے، پورا کنٹرول ہے، اور سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ اسیر ہیں، زنجیروں میں ہیں، قیدی بنا کر لائے گئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مرد اب باقی نہیں رہا. ایسے لوگوں سے اگر ابن زیاد کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں، اب سوچ کر بتائیے جناب زینب نے صبر کو کس منزل تک پہنچایا. کل کی مجلس میں نے ربط دیا تھا کہ صبر نہیں، جناب زینب نے صبر کو اس کی عرفہ منزل جو ہے اس کا نام ہے شکر. صبر مصیبتوں پر کیا جاتا ہے، شکر نعمت پر کیا جاتا ہے. جناب زینب نے جناب اون محمد کے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر مصیبتوں کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ شکر الہی ادا کر کے بتایا کہ اس شہادت کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اسی لیے شکر کر رہے ہیں. یہی چیز دربار ابن زیاد میں جب دہرائی گئی، ابن زیاد نے جب کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، جناب زینب نے پلٹ کر جواب دیا ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی.
اس لیے کہ اللہ نے ہم کو شہادت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم کو نعمت عطا کی ہے. عزیزان گرامی، انسان مصیبتوں کو بھول گیا. مصیبت اس کے لیے مصیبت نہیں رہی، شکوہ نہیں رہا. ہمارے اوپر چھوٹی موٹی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی غموں کا پہاڑ ہے. اب تصور کیجئے، پہلے ہماری مصیبتوں کو حضرت ایوب کے سامنے رکھیے، پھر حضرت ایوب کی مصیبت کو جناب زینب کی مصیبت سے تقابل کر کے دیکھیے کہ جناب زینب نے صبر کو کس منزل تک پہنچایا کہ صبر سے اعلیٰ منزل جب پہنچ جاتی ہے وہاں شکر ہوتا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ بیٹوں کے لاشوں پر کائنات کی شاید واحد ماں ہے. ہم نے آج تک تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے بیٹے کے لاشے پر شکر الہی کیا ہو. پوری کائنات میں، اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری تاریخ انسانیت میں اکیلی خاتون، اکیلی ماں ہے جس نے بیٹوں کے لاشوں پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے. یہ ہے کربلا، یہ ہے فلسفہ جہاد، یہ ہے فلسفہ صبر. پھر ایک بات کہوں گا، جناب زینب علی اور فاطمہ کی پرورش کردہ اولاد. یقینی طور پر جس بی بی نے رسول اللہ کے گھر میں ولادت پائی ہو، علی اور فاطمہ سے پرورش حاصل کی ہو، جسے حسن اور حسین جسے بھائی ملے، پورا ماحول ہے نا بچپنے سے لے کر کربلا پہنچنے تک، یہ جناب زینب کا کمال تھا. لیکن جس ماں کا ذکر ابھی میں کروں گا، یہ ماں کسی رسول کی نواسی نہیں تھی، یہ ماں کسی امام کی بیوی نہیں تھی، کسی امام کی بیٹی نہیں تھی. دوسرے خاندان سے بیاہ کر کے لائی گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے جو جوہر صبر کو پیش کیا، پھر کہوں گا ایسی مثالوں کا ملنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. جناب ام لیلہ کا صبر شہادت علی اکبر پر. عزیزان گرامی، کون ماں ہوگی جس کو اپنے بیٹے سے محبت نہ ہو؟ بیٹا اگر 18 برس کا ہو محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا. بیٹا اگر منتوں کے بعد ولادت ہوئی ہو محبت میں اور اضافہ ہوگا. امام حسین دعا کرتے تھے، پالنے والے مجھے ایک بیٹا ایسا دے دے کہ جس کو دیکھوں تو میرے نانا کی یاد تازہ ہو جائے. اور جب ولادت ہوئی جناب علی اکبر کی تو اتنے خوش تھے امام کہ پورے خاندان میں اعلان کروا دیا کہ آج حسین بڑا خوش ہے، اللہ نے حسین کی دعاؤں کو پورا کیا ہے، ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو صورت میں مکمل طور پر میرے نانا کی شبیہ ہے. آؤ میں انعام تقسیم کروں. عرب کا طریقہ تھا، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا لوگ انعام و کرام کی تقسیم کرتے. لوگ لگے ہیں امام حسین سے ملاقات کر رہے ہیں، مبارکبادی کا سلسلہ جاری ہے، انعامات کی تقسیم ہے. دن گزرا، شام ہوتے ہوتے حسین کی بہن ثانی زہرا زینب کبریٰ داخل مکان ہوئی. کہا بھائی مبارک ہو. حسین نے کہا زینب، حسین آج واقعا بہت خوش ہے، مانگ لو زینب، آج جو مانگے حسین دینے کے لیے تیار ہے. جناب زینب نے جواب دیا کہ حسین، زینب کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. زینب علی حیدر کرار کی بیٹی ہے، جعفر طیار کی بہو ہے. زینب کے پاس دنیا کا دیا سب کچھ ہے، اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو وہ دے دے جو تجھے عزیز ہو. میں سننا تھا کہ حسین نے ایک مرتبہ آواز دی، ام لیلہ قریب آؤ. زینب نے کچھ ایسی چیز مانگ لی جس پر حسین کا بھی مکمل اختیار نہیں ہے.
छूने के एक तरफ से हुसैन आए, दूसरी तरफ से उम्मे लैला है, बेटे को उठाया, ज़ैनब की आगोश में दिया। कम बहन ज़ैनब, अली अकबर से बढ़कर हुसैन के वास्ते कोई और चीज अजीज नहीं थी इस दुनिया से। ये जुमले को ज़ैनब ने याद रखा। चुनांचे आशूर के दिन जब करबला के मैदान में अली अकबर रुखसत आखिर के लिए आए तो ज़ैनब ने यही जुमला कहा था कि जो हुसैन ने मुझे अली अकबर दिया था, मगर मैंने हुसैन के अली अकबर को मोहम्मद बनाया है, जिसको शबी मोहम्मद की जियारत करनी। अजीजा ने गिरामी, बार बार कहा, ये जुमला मसाइब में हर जाकिर दोहराता है कि इमाम हुसैन से अली अकबर को बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बेटा है, जवान है, शबीह पैगंबर है। खुद कहा इमाम ने कि सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में, सारी जिंदगी के जो मरासिम होते हैं, हर चीज में आप फरमाते हैं कि जब जब मैं अली अकबर को देखा करता था, मुझे मेरे नाना की याद ताजा हो जाती थी। अली अकबर के हुस्न पर कई लोगों ने अशार कहे, नज़में लिखी है, नस्में, किताबें लिखी हुई हैं हुस्न अली अकबर पर। चलिए मान लीजिए बेटा जवान है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसी भी खूबसूरत नौजवान की खूबसूरती बाकी नहीं रहती अगर वो भूखा और प्यासा हो। किसी भी खूबसूरत जवान की खूबसूरती बाकी नहीं रहती अगर वो थका हुआ हो। जवान चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, खूबसूरती खत्म हो जाती है अगर वो जख्मी हो जाए, खून बह जाए। जवान की खूबसूरती खत्म हो जाती है अगर उसका सर ही काट कर जिस्म से अलग कर दिया जाए। फिर भी वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर इस कटे हुए सर को नेज़े पर उठाकर रेगिस्तान के रास्ते से चलाया जाए तो रास्ते की गर्द गुबार जख्मी चेहरे पर पड़ने के बाद चेहरे की खूबसूरती बाकी नहीं रह सकती। अब सोचिए कि अली अकबर कितने खूबसूरत थे। रावी लिखता है कि काफिले अहले हरम जब शहर कूफा में दाखिल हुआ और एक बीबी की नजर अली अकबर के सर पर पड़ी तो बीबी ने 3 जुमले कहे। पहला जुमला कहा, हाय किस खूबसूरत जवान का सर है। उसके बाद दूसरा जुमला कहा, जब ये जवान दुनिया से गुजरा होगा तो न जाने इसके माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसके बाद तीसरा जुमला कहा कि परवरदिगार क़ब्ल इसके कि इस जवान को मौत आई हो तो उसकी माँ को दुनिया से उठा लेना। और जनाब उम्मे लैला की सवारी का ऊंट सामने आया। बीबी ने सवाल किया कि कनीज़े खुदा मेरे मरने की दुआ क्यों करती है। कूफे की औरत ने जवाब दिया, जब मैं इसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, जबकि इंतकाल को हुए अरसा हो गया, वो उसकी माँ कैसे बर्दाश्त करेगी जब वो दुनिया से गया होगा। उम्मे लैला ने कहा, ये मेरा लाल है, 18 बरस पाला था। ये है अली अकबर का हुस्न, ये है अली अकबर की शिबाहत पैगंबर इस्लाम से, ये है अली अकबर का बेटा होना बाप के वास्ते। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को, अल्लाह सलामत रखे उन बच्चों को जो अपने बाप की नजर में इस वक्त मसरूर हुए हैं। नहीं अंदाजा होता है ना, जो मोहब्बत बाप को बेटे तक जाती है, बेटा अंदाजा नहीं कर सकता कि इस मोहब्बत की वैल्यू क्या होती है। इस बात को भी इमाम हुसैन ने करबला में आया किया। जब रुखसत हुए, जनाबे ज़ैनब के साथ गुफ्तगू हुई, रुखसतें तमाम हुई, वापस आए और हुसैन ने बेटे को सवार करा के मैदान की तरफ भेज दिया। तो रावी बताता है कि एक मर्तबा
علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین آ رہے تھے. سواری کو روک لیا, گھوڑے سے اتر کر آئے, کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دی ہے, گھوڑے پر سوار کرایا ہے, پھر آپ پیچھے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ یہی جواب امام نے دیا تھا اپنے بیٹے کو, بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہو. تم مجھ سے سوال نہیں کرتا, میں نہیں آنا چاہتا ہوں مگر میرا دل ہے جو کھینچ کر لا رہا ہے. یہ ہے شفقت پدری حسین کی طرف سے علی اکبر کے لیے. گئے علی اکبر, ام لیلا سے مخاطب ہو کر حسین نے کہا کہ ام لیلا, علی اکبر کے مقابلے پر ایک بڑا بہادر انسان آیا ہے. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے, جاؤ اور خیمے میں علی اکبر کے لیے دعا کرو. ماں نے بچوں کو جمع کیا, دعا کی پالنے والے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے, میرے اسماعیل کو مجھ سے ملا دے. علی اکبر لوٹ کر واپس آئے. شاید اتنی آسانی سے آج مجلس ختم نہیں کر پاؤں گا. یہ جملات عام طور پر بہت تیزی سے کہہ کر ہم لوگ گزر جاتے ہیں. میں اس منزل پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں. بہت تیزی سے ہم نے کہہ دیا کہ ماں کی دعا قبول ہوئی, علی اکبر واپس آئے. 2 لمحوں کے لیے آپ غور کریں کہ علی اکبر کس حالت میں آئے. امام سے ملاقات کی اور کہا کہ بابا پیاس بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے. یہ فقط علی اکبر کی پیاس نہیں ہے, یہ غربت حسین ہے کہ ساقی کوثر کا بیٹا, اس کا جوان, اس سے پانی کا مطالبہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں کی. علی اکبر نے صرف اتنا کہا کہ بابا پیاس بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے. غربت حسین یہ ہے کہ جوان بیٹا دھوپ کے عالم میں کھڑا ہوا, زخمی انسان تھوڑا سا پانی مانگ رہا تھا مگر باپ اپنے بیٹے کو پانی نہیں پلا سکتا تھا. حسین نے فقط اتنا کہا کہ میرے لال تمہاری زبان میرے دہن میں دے دو. پھر لوگوں نے لکھا پیاس علی اکبر کو محسوس ہو رہی تھی, چاہیے تو یہ تھا کہ حسین اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں دیتے, مگر شاید حسین کا خیال تھا کہ میں نے زندگی بھر رسول اللہ کی زبان چوسی ہے, آج علی اکبر جائیں گے میدان کو لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے. شبیہ پیغمبر کی آخری مرتبہ زبان چوسنے کا موقع مل جائے. کسی نے یہ بھی لکھا شاید حسین نے اس لیے کہا ہے کہ حسین کی زبان اتنی خشک ہو چکی تھی کہ ناممکن تھا کہ حسین اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں دے دے. کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ. علی اکبر دوبارہ میدان جنگ میں آئے. حسین نے آواز دی کہ بیویو دعا کرو کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول کرے. چند لمحات گزرے, میدان سے آواز آئی یا ابتا علیکہ منی السلام, اے بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے. حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے, ابھی رمق حیات باقی تھی, زخمی جوان ہے, دونوں ہاتھ سینے پر تھے. حسین نے سوال کیا میرے لال اتنا بتا دے یہ ہاتھوں کو سینے پر کیوں رکھا ہے؟ علی اکبر نے جواب دیا بابا سنان نے نیزہ مارا تھا, نیزہ سینے میں ٹوٹ گیا ہے. امام نے سوال کیا کہ بیٹا اگر نیزہ ٹوٹ گیا تو نکالا کیوں نہیں؟ کہ بابا سنان کہتا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین بڑے صابر انسان کا نام ہے, آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسین اپنے جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ کیسے نکالتے ہیں. حسین نے ایک مرتبہ نیزے کو تھاما, ایک ہاتھ علی اکبر کی گردن کے نیچے رکھا, گھٹنے کو زمین پر ٹیکا, نجف کا رخ کر کے آواز دی یا علی. فقط نیزہ نہیں نکلا, نیزے کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل کر آ گیا.
دنیا کے انسانوں نے، نورانی مخلوق نے آسمان سے نظروں کو پھیر لیا کہ پروردگار یہ منظر ہم سے نہیں دیکھا جا سکتا، نہ ہم نے حسین جیسا صابر دیکھا، نہ علی اکبر جیسا صابر دیکھا۔ حسین نے علی اکبر کو اٹھایا، ابھی رمق حیات باقی تھی، تمنا حسین تھی ماں بیٹے کا آخری دیدار کر لے۔ چلتے چلتے علی اکبر دنیا میں باقی نہ رہ سکے، حسین نے آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کے لاشے کو لے کر چلو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کسی نے بازو کو تھاما، کسی نے سر کو تھاما، کسی نے پہلو کو تھاما، لاشے علی اکبر کو خیمے میں لائے، بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ دستور کربلا یہی تھا، عاشور کے دن جب کبھی لاشا لایا جاتا، بیویاں جمع ہوتی، مرنے والے کا ماتم ہوتا، وارث کو پرسا دیا جاتا، لاش علی اکبر آیا، سب نے ماتم کرنا شروع کیا۔ حسین نے کچھ دیر کے بعد دیکھا زینب موجود ہے، کلثوم موجود ہے، ام فروا موجود ہے، ام رباب موجود ہے، فضا موجود ہے، سکینہ موجود ہے، رقیہ موجود ہے، مگر مادر علی اکبر ام لیلہ نظر نہیں آتی۔ فضا کو حکم دیا فضا جاؤ خیمے سے ام لیلہ کو بلا کر لاؤ۔ فضا خیمے کو چلی، کیا دیکھا ام لیلہ کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے۔ فضا نے پکار کر کہا بی بی آقا نے بلایا ہے، بیٹا آیا ہے، چل کر ملاقات کیجئے۔ ام لیلہ نے کہا کہ فضا میں نے بھی سنا ہے، میں بھی چاہتی ہوں چل کر ملاقات کروں، مگر کروں کیا؟ خیمے کا دروازہ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی الظالمین ربنا تقبل منا ھذا البیان۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول کر اور اس عزائے حسین کے طفیل میں ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے اور معاف فرما۔ جو صفتیں کربلا والوں میں تھی ہمارے اندر ان صفتوں کو پیدا کر کے ہم کو ہمارے امام سے قریب کر۔ پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، ماتمدار، عزادار، منتظمین عزا، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تعجیل فرما، سلطان زمانہ ولی عصر حجت خدا کی۔